اللہ پڑھنا کس لیے ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت کرنا۔ ایک صحابی آئے حضور۔ Thanks for watching JDM Islamic YouTube channel. Like, share and subscribe this channel. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ یہ ایک درس قرآن کا سلسلہ ہے جو پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا، اور پچھلے ہفتے قرآن پاک کے تعارف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور اس بات کو بیان کیا تھا کہ انسان کو قرآن پاک کی ضرورت ہے تو کیسے ہے، تو اس بارے میں کچھ باتیں پچھلے ہفتے عرض کی تھی۔ آج تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو پڑھی جاتی ہے، اس بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قرآن شریف کا ادب ہے کہ جب بھی انسان قرآن شریف پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ قرآن شریف کی کوئی آیت نہیں ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، البتہ قرآن شریف کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو اس آیت کا حکم پورا کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ اپنے آپ کو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں دینا ہے۔ انسان نظر آنے والے دشمنوں سے تو اپنے مقابلہ بھی کر لیتا ہے، اپنا بچاؤ بھی کر لیتا ہے، لیکن جو دشمن نظر نہیں آتا اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اور نظر نہ آنے والے دشمنوں میں شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے، ہماری جان کا بھی دشمن ہے، اور یہ دشمنی اس کی ہمارے ساتھ آج سے نہیں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا، اس پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہمارے جد امجد ہیں، جو ہماری اصل ہیں، ہمارے باپ ہیں، جن کے سب انسان اولاد ہیں، تو شیطان کو ان سے دشمنی تھی کہ اس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا تھا، اور سب فرشتوں کو حکم دیا، شیطان بھی اس وقت فرشتوں میں شامل تھا، داخل تھا، موجود تھا ان کے اندر، لیکن اس وقت وہ شیطان نہیں بنا تھا، اس وقت وہ عبادت گزار تھا اور اللہ کا فرما بردار تھا۔ اللہ نے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے، کہ میں اچھا ہوں، میں افضل ہوں، ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے،
تو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں کیوں اپنے سے کمتر کو سجدہ کروں؟ آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں کر لیتا، یہ تو آدم مجھ سے کمتر ہے، اس کو مٹی سے آپ نے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہوا ہے، تو میں تو اس سے اچھا ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں، اس سے افضل ہوں، تو میں کیوں اپنے سے کم درجے والے کو سجدہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا اس کی اس بات کو سن کر کہ تو نے یہ نہ دیکھا کہ تجھے حکم کس نے دیا تھا، میں نے حکم دیا تھا سجدے کا، تو نے میرے حکم کی قدر نہیں کی، میرے حکم کو احترام نہیں بخشا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا میرے حکم سے بھی زیادہ۔ اللہ کو یہ بات بہت بری لگی، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، اس عزازیل جب اس کا نام تھا، عزازیل کو اللہ نے شیطان کا لقب دے دیا کہ تو شیطان ہے، ابلیس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ اب تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا یہ۔ تو بس اس وقت سے شیطان کو دل میں آدم علیہ السلام سے نفرت پیدا ہو گئی کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی کہ میں اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا ہوں، اللہ کی رحمت سے دور ہوں، اور اللہ کی لعنت مجھ پر آئی۔ تو اس نے اس وقت قسم کھا لی کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں اب اس کی اولاد کو بھی گمراہ کروں گا اور اس کو بھی جنت کے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، اس کو بھی دوزخ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اب میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے جو خاص مخلص بندے ہوں گے اس پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو طاقتیں بھی دے دی۔ طاقت کیا دی کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، دل میں خیال ڈال سکتا ہے برائی کا۔ اب خیال پر عمل کروانا یہ اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی سے برائی کروا لے، یہ شیطان کی ہمت نہیں ہے۔ اتنی طاقت اس کو اللہ نے نہیں دی کہ وہ کسی انسان کو برائی کا کام کروائے، وہ صرف خیال ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے بعد باقی کام کرنا یہ انسان کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کو جنت یا دوزخ کے سزا دی جائے گی، جنت کا انعام دیا جائے گا، دوزخ کی سزا دی جائے گی کہ انسان اپنے فعل سے سب کچھ کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، اپنے فعل سے کر رہا ہے، اپنے ارادے سے کر رہا ہے، اور اچھائی بھی کر رہا ہے تو خود اپنے فعل اپنے ارادے سے کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس نے اللہ کے سامنے جو قسم کھائی ہے وہ آج تک اپنی قسم پر ڈٹا ہوا ہے، اور ساری انسانیت کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگا پڑا، اور اس نے انسانوں میں سے بھی اپنے دوست بنا رکھے ہیں۔ بہت سارے انسان ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو شیطانوں والے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو شیطانی راستوں پہ لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو برائی کے اڈے کھول کھول کر دیتے ہیں، برائی ان کے لیے آسان کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ تو شیطان کے کام ہیں، انسان اس کے مددگار بنے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں شیاطین الانس، کہ یہ انسانوں میں سے شیطان ہے۔ تو شیطان ایک تو وہ ہے جس نے قسم کھائی، اس کی بھی بہت ساری اولادیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں، انسانوں سے زیادہ ہے ان کی تعداد، اور کچھ انسان ہوتے ہیں جو شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب کچھ اب ایسے یہ انسانوں کے کو سے اپنے آپ کو بچانا انسان کے لیے آسان ہے کہ انسان نظر آتا ہے، اس سے بچنا بھی آسان ہے، لیکن شیطان سے بچنا یہ اللہ کی حفاظت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب شیطان کا تمہیں خطرہ ہو، شیطان سے تمہیں ڈر لگے کہ وہ ہمیں کسی برائی پہ ڈالے گا یا ہمیں کسی دینی کام سے روکے گا یا دین کے کام میں روڑے اٹکائے گا، تم میری حفاظت میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں مردود شیطان سے بچنے کے لیے، کہ اس مردود شیطان سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ شیطان کو دیکھ رہا ہے، شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ شیطان کو دیکھ رہا ہے، شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو شیطان کو قابو کرنا، شیطان کو دور کرنا، یہ اللہ کی طاقت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔
اس لیے بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دو، ہر ایسی جگہ پر جہاں تمہیں خطرہ ہو۔ جیسے بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے، وہاں بھی شیاطین ہوتے ہیں، ناپاک جگہ ہے، پلیت جگہ ہے، جنات شیاطین ایسی گندی جگہوں میں رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی جانے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں ناپاک شیاطین سے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں چاہے عورتوں میں سے ہوں، یعنی جنات، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان سے بچنا آپ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت بھی انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، تو پھر انسان وہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے کہ بعد میں اس کو اس پر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں غصے کی حالت میں، اور بعد میں افسوس کرتے پھرتے ہیں کہ بس غصے میں تھا، کچھ پتہ نہیں چلا، بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان تو خوش ہو گیا، اس نے اپنا کام کروا لیا انسان سے۔ تو غصے کے وقت شیاطین جو ہے، شیطان جو ہے، وہ انسان سے اپنا کام بہت آسانی سے کرواتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تاکہ شیطان اس سے کوئی برائی نہ کروا سکے، کوئی ایسی حرکت نہ کروا دے کہ جس سے بعد میں اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو جو سمجھ کر پڑھ لے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے سیدھے راستے کو پہچان لے گا، اور ہدایت کے راستے کو پہچانے گا تو سیدھا چلے گا، اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے گا۔ اور شیطان یہ چاہتا نہیں ہے کہ انسان قرآن سے فائدہ اٹھائے، اس لیے جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو شیطان ضرور انسان کو کہ تلاوت سے ہٹاتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے ہٹاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنا ماحول سازگار بناؤ، اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تاکہ شیطان تمہیں قرآن کے سمجھنے سے، قرآن کو پڑھنے سے ہٹا نہ سکے، کیونکہ شیطان جب پہلے سے ہی ہٹ جائے گا تو آپ اب دل لگا کر تلاوت بھی کریں گے، دل لگا کر آپ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دشمن ہے نہیں، شیطان تو ہٹ گیا۔ تو جب شیطان سے اللہ نے دور کر دیا تو اب قرآن پڑھنے میں انسان کو آسانی ہوگی، قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور شوق بھی بڑھے گا قرآن پڑھنے کا۔ تو اس لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ جب بھی کسی چیز سے ہمیں خطرہ محسوس ہو، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کسی کی کوئی حفاظت نہیں۔ جو چیز اللہ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو رات کو سونے لگیں تو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، صبح کو اٹھیں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ کیسے اللہ کی حفاظت میں دے دیں؟ اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، آج کے دن پورے دن مجھے تو اپنی حفاظت میں لے لے، میرے دشمن شیطان سے میری حفاظت کریو تو۔ شام ہو اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ کوئی نیک کام کرنا شروع کریں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ نماز پڑھنا شروع کریں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ اے اللہ میں تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اب مجھے میرا دشمن شیطان تیری عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہم سبحانک اللہم ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر آگے سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو نماز جیسی عبادت میں بھی اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنا کس لیے ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں تو بعض دفعہ نماز میں مجھ سے بھول ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 رکعتیں پڑھی ہیں،
نماز مجھ پر گڑبڑ ہو جاتی ہے، دھیان ہٹ جاتا ہے نماز میں سے تو بھول جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے جو تیری نماز خراب کرتا ہے، اس کو خنزب اس کا نام ہے۔ جب تمہیں یہ نماز میں ایسی کیفیت ہونے لگے کہ نماز تمہاری آگے پیچھے تم سے ہونے لگے، تم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں طرف تھتکار دو، ایسے ہلکی سی تھوکنے کی شکل بنا لے۔ مسجد میں تھوکنا منع ہے، تھوکے نہیں مسجد میں، بلکہ تھتکارنے کی صرف شکل بنائے۔ اس شکل بنانے سے ہی اللہ اس شیطان پر جو قریب میں کھڑا ہوا ہے اور اثر ڈال رہا ہے نماز میں، خیال دل میں ڈال رہا ہے، اللہ اس شیطان کو بھگا دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایسا ہی کیا، تو پھر اس کے بعد میری نماز ٹھیک ہو گئی، اور مجھے یہ شکایت جو میری نماز میں ہو رہی تھی، نماز بھولنے کی، مجھے وہ شکایت میری ختم ہو گئی، یعنی اللہ نے شیطان کو دور کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ ہمیں اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ انسان رات کو سوتا ہے، کوئی گھبرا جائے، کوئی ایسا خوفناک خواب دیکھ لے، ڈراؤنا خواب دیکھ لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہی دی ہے کہ فوراً جب آپ اٹھیں اعوذ باللہ، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اس کے غضب سے بچنے کے لیے، اس کی سزا سے بچنے کے لیے، اور اس کے برے بندے یعنی شیطان سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ یعنی ڈراؤنا خواب آنے کے بعد بھی حضور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ڈراؤنا خواب آ جائے تو ڈرو نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دو، اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، ڈر گیا ہوں۔ جب بچہ ڈر جاتا ہے تو ماں کے پاس جاتا ہے نا فوراً، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے چھپا لو اپنے پاس۔ اس کو پتہ ہے کہ ماں میری حفاظت کرے گی۔ تو انسان کو سب سے زیادہ پیار دینے والا تو اللہ ہے، جو ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ نیند سے اٹھ جاؤ، اگر ڈر لگ جائے تو اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دو، کہ اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور میرے دشمن سے مجھے بچا۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ ڈراؤنا خواب جو ہے، اس کے اثر کو اللہ ختم کر دے گا، اس کا اثر آپ کے جسم پر باقی نہیں رہے گا، کوئی اس کی تعبیر، بری تعبیریں جو ہوتی ہیں وہ نہیں پڑیں گی، تو اس خواب کا جو بھی اثر ہوگا اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب بھی انسان کام شروع کرے تو اپنے دشمنوں کو پہلے دور کرے، اس کے بعد کام کرنا آسان ہوگا۔ جب انسان دشمنوں میں گھرا ہوا ہو پھر کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کام کرنا ہے سکون سے تو پھر پہلے دشمنی کو ختم کرو، دشمنوں کو دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کیا ہے؟ جو مدینے میں یہودی لوگ رہتے تھے ان سے صلح کی اور ان سے معاہدے کیے تاکہ یہودیوں سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے، اور جو منافق لوگ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا، ان کے ساتھ خاطر مدارات کرتے تھے، اور جو دشمن جتنے بھی تھے مدینے کے اندر ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کس لیے کیے کہ اندرونی سازشوں سے انسان پہلے بچ جائے تو باہر والوں کا مقابلہ کرنا آسان۔ تو مدینہ میں اپنے آپ کو محفوظ جب ہو گئے تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ یعنی کفار قریش سے بھی معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ ہوا ہے، 10 سال صلح رہی ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو دشمنوں سے پہلے دور رکھے تو پھر سکون سے انسان دین کا کام بھی کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے انسان تو پھر دین کا کام بھی آسانی سے کرے گا، پھر تلاوت بھی اچھی کرے گا، پھر نماز بھی اچھی پڑھے گا، پھر سکون سے تبلیغ کا کام بھی کر لے گا، دعوت کا کام بھی کر لے گا۔ تو ہمیں آج یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مدد مانگنے کا سبق دیا ہے کہ مدد اللہ سے مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا لفظ سب سے شروع میں آیا ہے۔ با کے معنی عربی میں مدد مانگنے کے ہوتے ہیں، کہ مدد کسی سے لینا،
جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا. اب قلم ہوگا تو لکھے گا، قلم نہیں ہوگا تو لکھ بھی نہیں سکتا. تو با کے معنی مدد لینا، با کے معنی برکت لینا، کسی چیز سے برکت لینا. تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد لے کر یہ کام شروع کر رہا ہوں. پہلے دشمنوں کو دور کیا، اب کام کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کی مدد چاہیے. انسانوں کی مدد کا سبق نہیں دیا اللہ نے ہمیں اللہ نے دیا ہے اپنی مدد کا سبق. بسم اللہ، با نے ہمیں مدد کا سبق دیا کہ مدد مانگو، اللہ سے مانگو، کہ اللہ کے نام کی مدد سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. میں یہ تلاوت شروع کرتا ہوں، میں یہ کھانا کھانا شروع کرتا ہوں، میں یہ پانی پینا شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے میں اس سواری پر بیٹھ رہا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تعلیم دی ہے، کیونکہ ہر کام میں ہمیں مدد چاہیے. ہم لوگ ہیں کمزور، انسان کمزور پیدا ہوا ہے. کمزور کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کمزور کو تو مدد چاہیے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے. تو انسان جب کمزور ہے تو اس کو مدد چاہیے. مدد کس کی؟ بسم اللہ. مدد اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑا ہے. قربان جائیے اللہ کی تعلیم پر، اللہ کی ہدایت والی کتاب پر، کہ پہلا لفظ انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. قرآن کا پہلا لفظ انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ مدد لینی ہے اللہ سے لو. جس کا پہلا لفظ انسان کو اللہ سے جوڑ دے اس کی باقی باتیں کیا ہوں گی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، کہ جو قرآن کو سمجھنا چاہے وہ سورہ فاتحہ کو سمجھے تو قرآن بھی سمجھ جائے گا. اور پھر پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھا ہے. اور پھر پوری بسم اللہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ کی با میں رکھا ہے. وہ با میں کیا معنی ہے؟ کہ جو پورا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. بات تو ہوتی جوڑنے کے لیے ہے، با کا لفظ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تعلق بنانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی یہ کتاب ہے. تو اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا، یہ ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا تحفہ ہے، اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں روشنی دی ہے، اور ایسی روشنی دی ہے کہ اس روشنی سے بڑھ کر کوئی روشنی نہیں. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اندھیرے کو ختم کرے اور اس روشنی کو اپنے دل میں پیدا کرے. بہت بڑا بلف رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، روشنی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بلف بجھا ہوا ہے. آپ اس سے روشنی کیسے لے سکتے ہیں؟ بلف میں روشنی، کمپنی نے اس کو بنایا ہے روشنی کے لیے. اگر اس کو جوڑ دیں لائٹ کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، تو وہ فوراً روشنی کر دے گا. لیکن یہ کام تو وہی کرے گا جو اندھیرا دور کرنے کا ارادہ کرے، جو اندھیرا ختم کرنے کا ارادہ کرے، جو روشنی کرنا چاہے وہ بلب جلائے گا. جس کو روشنی کا کوئی طلب ہی نہیں ہے وہ کیسے اس بلب سے فائدہ حاصل کرے گا؟ تو یہ قرآن تو روشنی ہے، لیکن یہ روشنی تو ان کے لیے ہے جو روشنی چاہتے ہیں. ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ رہنمائی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روشنی ہے. جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو وہ قرآن سے کیا روشنی حاصل کریں گے؟ وہ قرآن سے کیا ہدایت حاصل کریں گے؟ ان کا پروگرام ہی نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کا، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے روشنی حاصل کرنے کا. وہ اسی طرح اندھیروں میں خوش ہیں، اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، گناہوں کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں. وہ قرآن کے سننا ہی نہیں چاہتے، وہ قرآن کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے. تو میرے محترم دوستو، ہم مسلمان ہیں،
ہمیں اللہ نے یہ انعام دیا ہے، یہ آسمانی ہدایت دی ہے، یہ آسمانی کلام ہے اللہ کا۔ جو اس کی قدر کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اور جو اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن خود رسول یہ شکوہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں جس رسول سے امید ہوگی کل حشر کے دن کہ یہ ہمارے رسول ہماری سفارش کریں گے، ہمارے اپنے کوئی اعمال نہیں ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، جنت میں جانے والے کام نہیں ہمارے تو دوزخ والے کام میں لگے ہوئے، ہم تو ہمارے اعمال تو کسی لائق نہیں ہے، بس ہمارے نبی ہماری سفارش کر دیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اگر کل قیامت کے دن نبی ہی شکایت کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر کون سا امید، کون سا سہارا باقی رہے گا؟ جس سے امید تھی وہی سزا دلوا رہے ہیں، وہی پکڑوا رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قرآن چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن سینے سے لگانے کی چیز ہے، یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کو پڑھیں تو فائدہ، اس کو سمجھیں تو فائدہ، اس کو گھول گھول کر مریضوں کو پلائیں تو فائدہ ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک کی آیات ان کو گھول کر پلائی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ لکھ دی جاتی ہے اور پانی میں گھول کر وہ پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں کسی پر، اللہ تعالیٰ بسم اللہ سے شفا دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کسی سانپ کے کاٹے ہوئے مریض پر پڑھی، اللہ نے اس کا زہر ختم کر دیا۔ تو اس قرآن میں جسم کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور اس قرآن میں ہمارے گناہوں کی بیماریاں کا بھی علاج ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی زندگی اختیار کر لیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن شریف کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور اس کا تو ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس پر اگر انسان گھنٹوں بھی بات کرے تو بات پوری نہ ہو۔ بس اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ بات آج ہوئی ہے، صرف با پر ہو سکی ہے، آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے بسم اللہ کا کچھ بیان اور کریں گے، پھر اس کے بعد آگے سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ بسم اللہ کا جو سبق ہے اور اعوذ باللہ کا جو سبق ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں اللہ سے حفاظت مانگنے کا سبق سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دو، اللہ حفاظت کرے گا تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور بسم اللہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگ کر کام شروع کرو، جس کام میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی وہ کام تمہارا پورا ہوگا، اس کام میں تمہیں برکت ملے گی۔ جس کام سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اس کام میں بے برکتی ہوگی، وہ کام پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں مدد کا سبق دیا ہے اور حفاظت مانگنے کا سبق دیا کہ حفاظت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی، حفاظت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایسا دھیان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے دلوں کے اندر ایسا بٹھا دے کہ مرتے دم تک یہ سبق ہم نہ بھولیں، مرتے دم تک ہم یہ سبق نہ بھولیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہزاروں بیانات سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو قرآن کے ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھ لیا، پوری زندگی اس کا فائدہ ملے گا، مرنے کے بعد بھی ملے گا، قیامت میں بھی ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کی حفاظت کا انسان ہر وقت دھیان رکھے، اور اللہ کی مدد کا ہر وقت انسان دھیان رکھے، اور اسی پر اپنا بھروسہ، اسی پر اپنا سہارا بنا لے۔ یہ انسان کو اللہ سے جوڑنے والی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی برکات عطا فرمائیں، اور قرآن کا نور اللہ تعالی ہمارے سینے میں اتارے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا،
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ